یہ بتائیے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے بہت زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اور کیس کے اوپر کیس بنا کے بلا وجہ جو ہے یہ سلسلہ، پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہی اب شاہ صاحب کے ساتھ بھی شروع ہو گیا ہے، تو یہ غلط ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے یا نہیں؟ شاہ صاحب کی جس طریقے سے گرفتاری ڈالی گئی ہے، جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ بہتر اور مناسب انداز سے اگر قانون کے نیچے کسی کو گرفتار کرنا ہے، گرفتاری ہو سکتی ہے۔ آپ نے ابتدائی میں ایک بات کی تھی کہ 5 سال بعد ہم وہاں دوبارہ آ جاتے ہیں، میرا خیال یہ کہہ لیں کہ مناسب ہوگا کہ 3 سال بعد ہمارے سفر کا دوبارہ آغاز ہوتا ہے، ہر 3 سال کے بعد۔ کمنگ ٹو وہ مجھے ایک ذہن میں رہ گئی، آپ نے کہا 5 سال، ہم نے تو 5 سال بھی پورے نہیں پڑتے نا، ہم 3 سال بعد ہی چکر لے لیتے ہیں۔ اب جو قریشی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ نے ماضی کا حوالہ بھی دیا، سیاسی جماعتیں سیکھنے کو تیار نہیں، یہ کارما ہے۔ جب کسی پہ برا وقت آتا ہے باقی کھڑے ہو کے تالی بجاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، جب ان کی باری آتی ہے تو پھر ان کے پاس وہ کام ہے۔ یہ جابز ہیں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیوائیڈ کر لی ہیں کہ اگر ہمیں وہ ہوائیں میسر ہیں جو ہمارے حساب سے چلیں یا ہمیں اڑا کر تخت و تاج تک پہنچا دیں تو ہم خوش ہیں اور مطمئن ہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ جب اس سے بات کی جاتی ہے نا تو اس میں ایک نقطہ یہ آتا ہے کہ اس وقت جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی یا اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا، وہ ان کے بارے میں جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ نا تجربہ کار تھے، تو چلیں کیا یہ بینیفٹ اور ڈاؤٹ ان کو نہیں دینا چاہیے کہ نا تجربہ کار تھے، یہ سیاسی طور پہ اتنے مچور نہیں تھے، لیکن مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے، پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے، جو کہ کئی دہائیوں سے سیاست کر رہی ہے پاکستان کے اندر، ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا سیکھا ہے؟ کون سیکھنے کو تیار ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ بیٹھے تھے، حکومت میں تو پہلی بار آئے، کے پی میں حکومت کر رہے تھے، سیاستدان تو سب پرانے تھے، کوئی نئے سیاستدان تو نہیں تھے جو عمران خان صاحب کے دائیں اور بائیں موجود تھے، دہائیوں کی سیاست ہے۔ قریشی صاحب کی اپنی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی آج کی سیاست تو نہیں ہے، خاندانی سیاستدان ہے۔ کیا کرنا، کب کرنا اور کیسے کرنا، جو بات میں نے آپ سے کہی نا، ہوائیں اگر آپ کو اپنے رخ پہ اڑا کر تخت و تاج دیں تو پھر آپ کو نہ قانون یاد رہتا ہے نہ آئین کی بالادستی یاد رہتی، وہ سب درست ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ وہی اس وقت ہو رہا ہے۔ صرف بات یہ کہ 9 مئی ایک ایسی بات ہے جو ماضی میں کہیں موجود نہیں تھی۔ 9 مئی کے دن جو کچھ ہوا اس کو واقعی منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ ہم کتنی دیر 9 مئی کا بوجھ اٹھائیں گے کہ ہماری سیاست، ہماری صحافت، ہماری جمہوریت، سب کے اوپر اس کا سایہ رہے گا، وہ غلط تھا جو ہوا، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنا ضروری ہے۔ جہاں جہاں مقدمات بنتے ہیں، جو لوگ ملوث اور شامل ہیں ان کو آپ منطقی انجام تک پہنچائیں۔ مگر قریشی صاحب صحافیوں سے گفتگو میں یہ کہہ چکے، یہ جو مقدمہ ان کے اوپر جس کے اندر وہ آج گرفتار ہوئے ہیں، کہ وہ 9 مئی والے دن اسلام آباد میں نہیں تھے، کراچی میں موجود تھے۔ سو یہ بڑا ضروری ہے کہ کیا صرف پریس کانفرنسز کر دینا آپ کو ہر بات سے بری ذمہ کر دیتا ہے؟ اور اگر آپ ایک پریس کانفرنس کر کے ایک اس شخص سے اپنا تعلق نہیں توڑنے کو تیار ہیں تو پھر آپ کو کسی صورت کسی حال میں معافی نہیں ملتی۔ شاہ جی اگر یہ یہاں پہ وہ کہہ دیں، مطلب اناؤنس کر دیں کہ جناب اچھا جی میں مذمت کرتا ہوں اور میں چھوڑتا ہوں، تو اگر یہ آئی پی پی میں چھلانگ مار دیں یا کچھ اور کر لیں تو یہ ختم ہو جائے گا گرفتاریوں کا سلسلہ؟ میرا خیال ہے کہ ہو جائے گا۔ یہی طریقہ؟ ہاں، یہ نہیں طریقہ تو پتہ نہیں کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط۔ 75 سال سے تو ہم طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے، اور ویسے ہمیں پتہ ہے کہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے، لیکن ہم ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اچھا، تو دیکھیں 9 مئی جن لوگوں نے کیا تھا ان میں 2-3 نام بڑے اہم ہیں۔ ایک عمران خان صاحب کا ہے، ایک ان کی بیگم کا ہے، ایک مراد سعید صاحب کا ہے۔ بیگم کا بھی؟ ان کی بیگم کی بھی کوئی آڈیو ٹیپس ہیں کہ وہ 12 تاریخ کو یاسمین راشد کو کہتی پائی گئی ہیں کہ آپ نے جانا ہے دوبارہ۔ اچھا، ہاں جی، کوئی اس طرح کی ہیں یہ آڈیو ٹیپ میں نے تو نہیں سنی۔ نہیں ہے 12 مئی کو؟ جی 9 مئی کے بعد 12 مئی جی۔ اچھا، تو آپ نے سنی ہے؟ نہیں، میں نے میرے ذرائع نے مجھے یہ ذرائع نے بتایا کہ یہ بندہ پوچھتا نا کہ جی کہ ایڈی اخیر کا دی، ہاں ہاں، تو پھر وہ یہ وجہ پھر پیچھے سے آتی ہے۔ اچھا جی اچھا، بات یہ ہے کہ آپ نے کہا خان صاحب، بشرا بی بی اور مراد سعید۔ اچھا ہاں جی، اچھا تو 9 مئی جنہوں نے کیا ہے، دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا ریاست کو نا اچھا پھر بہت پیچھے جائیں گے تو پھر قصور ریاست کا نکلتا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ دنیا کی کسی اور ریاست کے ساتھ ہوا ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ یہ جو پاکستان میں ہوا 9 مئی کی بات، 9 مئی کو معافی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اس کے کریکٹرز کو، اور میں شاید یہ خبر ہو کہ 102 لوگ جن کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے ان میں سے 11 لوگ جو ہیں وہ ایگزانوریٹ کر دیے گئے۔ اچھا، وہ گھروں کو آ چکے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب وہ اس کی وہ دلیل یہ دیتی ہے یہ گورنمنٹ والے کہ جی کہ ہم تو بڑا فیئر کر رہے ہیں ابھی تک، اور
غصہ انہوں نے پورا. اچھا نہیں غصہ تو ہے یہ تو fact. لہٰذا اور غصے کا عالم یہ ہے کہ جو بہت جمہوریت پسند ہماری جماعتیں ہیں, جو بہت انسانی حقوق کی علم بردار ہیں, وہ بھی 9 مئی سے وہ ہاتھ نہیں ڈال رہی ان کو. نہیں لیکن شاہ جی تھوڑی پہلے عائشہ جو بات کہہ رہی تھی وہ ویسے تو جوان خون کے بارے میں یہ کہتا ہے اوے پیچھے ہو جائے غصے چ گئے, تو پھر وہ لوگ بزرگ بڑے بزرگ کہتے ہیں ایسا انہوں غصہ کاٹ لین دے. تو اب یہ غصہ کس طرح نکلے گا, سزائیں حل کیا ہوگا, کب تک سزائیں ہونی ہیں. اچھا اور جب تک سزائیں نہیں ہوں گی چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اور دیکھیں اس میں تھوڑا سا جو باریک کام ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو 9 مئی جن کے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, ان میں سے کچھ اور بھی ہوں گے, میں نے تو موٹے موٹے آپ کو بتائے ہیں جنہوں نے رول پلے کیا. ان میں عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ سر فہرست ہیں, اور ان سے اگر کوئی کہے کہ میرا لیڈر بھی وہ ہے اور میں جناب اس کے ساتھ ہوں اور میں نے یہ کرنا ہے, خاموشی سے کرے, دامے در میں سخنے, کوئی اندر سے کوئی ہیلپ کرنا چاہے پارٹی چھوڑ کے بھی, اس کے لیے معافی نہیں ہے. اچھا تو آئین کیا کہتا ہے, دستور کیا کہتا ہے, انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں, وہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں, اپنی جگہ کے اوپر ہیں اور ویسے ہی ہونی چاہیے. لیکن پریکٹیکلی جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں جو چل رہا ہے.